صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اس سے قبل جو آیتیں گزری اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عراق سے سفر شام کی طرف، مقام فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اترے اور اس سے ایک رات دن کی دوری پر حضرت لوط علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پیشوا بنایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، اور ان پر وحی نازل کی تاکہ یہ لوگوں کو ہدایت کریں نماز کی اور زکوٰۃ کی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی بے شمار جگہ پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اچھا، جس بستی میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم اترے تھے اس بستی کا کیا حال تھا وہ بیان کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام کے قصے میں سے یہ تیسرا قصہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق ہے. ان کے تعلق سے ارشاد الہی ہے اور فرمان خداوندی ہے کہ لوط کو دیا تھا ہم نے نبوت و علم، وہ علم جو پیغمبروں کو چاہیے، یعنی ملت کے قواعد، اور نجات دی ہم نے انہیں اس آبادی سے جو بدکاری کرتی تھی، یعنی صدوم نام کے جس گاؤں کے لوگ ناپاک کام کرتے تھے اور لواطت میں مشغول تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ بلا شبہ وہ تھے بد کردار لوگ، نافرمان، فرمان سے نکل جانے والے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لے لیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، یعنی رحمت والوں میں، یا جنت میں کہ رحمت کی جگہ ہے، بے شک وہ لیاقت مندوں میں سے ہیں، یعنی نیک اور شائستہ لوگوں سے رہے. اس سے قبل حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے گزرا. ان دو آیات کے اندر یہ بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم جس بستی میں تھے اس بستی کے لوگ بدکاری کیا کرتے تھے، وہ آپس میں مرد اور مرد کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور یہ اتنا بڑا گناہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھایا، بہت تبلیغ کی، جب نہیں مانے تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو اس بستی پر پتھر برسے، پتھروں کی بارش ہوئی. لیکن ان پتھروں کی بارش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور جو آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کے گھر والے ہیں وہ اس آبادی سے نکل جائیں اس طریقے پر کہ پیچھے گھوم کر نہ دیکھے. کوئی بھی آواز آئے، کچھ بھی آئے، لیکن پیچھے گھوم کے نہیں دیکھنا. تو یہ سارے لوگ اس بستی سے نکل گئے. ایک جگہ مقام ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی جن کو سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو اسی پہاڑی پر آج تک وہ پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی ہے، اور آج بھی رات میں یا کسی اور اوقات پر چیخنے کی آواز آتی ہے. تو اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور سارے لوگ نیست و نابود ہو گئے، سب کو ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، صرف اس لیے اس نافرمانی کے سبب جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، لواطت. اکثر ایسا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علاقے کے لیے الگ الگ نبی مقرر فرمائے تھے. ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، ایک دن کی رات کی دوری پر حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی نبوت کا ایریا تھا، الگ الگ سب کے ایریے تھے. تو جب یہ عذاب نازل ہوا تو اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں لے لیا، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اس عذاب سے بچایا، یا پھر یہ کہ اس کے بعد ہم نے انہیں جنت میں جگہ دی. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ چوتھا قصہ ہے
جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا قصہ ختم کیا، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ یہ مناسبت تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے تھے اور حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کو انگاروں میں ڈال دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا، جس میں نوح علیہ السلام کی دعا سے پانی مسخر کر دیا گیا اور تمام روئے زمین والوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا عذاب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا کی 950 سال تک اب تبلیغ کرتے رہے، اس تبلیغ کے سلسلے میں صرف 11 یا 12 لوگ ایمان لائے تھے، باقی سب نافرمان رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح ایک بڑی سی کشتی بنا لو۔ جس بستی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تھے وہاں سے سمندر بہت دور تھا، رن کا ایریا تھا، تو جب کشتی بناتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو آپ کی مذاق اڑاتے۔ کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے کہ اے نوح یہ ریت میں چلے گی کیا، یہ ہوا میں اڑے گی؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جہاں پر 100 200 کلومیٹر دور تک سمندر نہ ہو، دریا نہ ہو، اور کوئی بڑی سی کشتی بنائے تو لوگ دیکھ کر کے کیا کہیں گے اس کو؟ بولے اس میں پہیے لگا کے چلاؤ گے کیا، یا ہوا میں اڑاؤ گے؟ لوگ باتیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ان کی مذاق اڑاتے تھے۔ جب حضرت کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بددعا کی، جس سے پوری روئے زمین جو تھی وہ پانی سے بھر گئی۔ آپ کا ایک بیٹا جو صاحب ایمان نہیں تھا، آپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ۔ آج کا دن وہ ہے کہ اس دن کوئی بھی ڈوبنے سے نہیں بچے گا، کیونکہ ہر جاندار چرند پرند چوپایوں کا ایک ایک جوڑا اپنے اس کشتی کے اندر رکھا تھا حکم خداوندی سے، اور یہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تھے۔ تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں اس اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ ایک لہر آئی اور ڈوب گیا۔ تو صرف وہی چیزیں بچی تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی، باقی سب ختم ہو گیا تھا۔ یا پھر اس سیلاب میں ایک بوڑھی بچی تھی، ایک بوڑھی بچی تھی، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، بہت ضعیف تھی، ایمان لے آئی تھی آپ پر، تو آپ نے عذاب کا ذکر کیا تو اس بوڑھی نے کہا اے نوح جب عذاب آنے والا ہو تو مجھے بتا دینا۔ کیا کرنا؟ مجھے بتا دینا تاکہ میں بھی کشتی میں بیٹھ جاؤں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عذاب کا جب عذاب چالو ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے ان کو لے کر کے کشتی میں بیٹھ گئے اور اس بوڑھی کو بھول گئے۔ ساری دنیا کی ہر شے غرق ہو گئی۔ وہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ دنیا میں کوئی جاندار چیز باقی نہ رہی سوائے اس بوڑھی کی۔ اس کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا یہ وہ رب جانتا ہے۔ جب طوفان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام اترے اور اس کی جھوپڑی کی طرف سے گزر ہوا تو اس کی جھوپڑی بھی سلامت تھی اور اس کے اندر بوڑھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا نوح میں تو ٹھیک ہوں، آپ نے جو طوفان کا بتایا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا کیا؟ کہا وہ تو وہاں آ کے گزر گیا، وہ تو آ کے گزر گیا۔ تو وہ ایسی شان والا ہے کہ جس سے چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اے رسول مکرم یاد کیجئے نوح کو جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، پہلے اس سے یعنی حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے واقعات سے پہلے، یعنی اپنے قوم کے ہلاک ہونے کی دعا کی تو ہم نے قبول فرما لیا اسے، یعنی ان کی دعا کو، چنانچہ نجات دی ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑی سختی سے، یعنی ان کے فرمانبردار فرزندوں اور عورتوں کو بڑے غم یعنی طوفان کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ طوفان جو تھا کئی مہینے تک رہا تھا، کچھ دن نہیں، کچھ گھنٹے نہیں، کئی مہینے تک یہ طوفان رہا تھا۔ زمین سے بھی پانی ابلا تھا اور آسمان سے بھی پانی برسا تھا۔ تفسیرات کے اندر آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان چھلنی ہو گیا۔ بھئی چھلنی کے اندر پانی تو نہیں رکتا ہے، چھلنی جانتے ہیں نا، جس سے آٹا وغیرہ چانتے ہیں، اس کے اندر پانی رکے گا؟ تو مثال کے طور پر لوگ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان چھلنی ہو گیا ہو اور زمین میں سوراخ ہو گیا، زمین سے بھی پانی ابلتا تھا اور آسمان سے بھی پانی برستا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں، یہ تو اس محبوب کا کرم ہے خدا کے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، صرف اللہ نے وعدہ فرما لیا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب میں تیری امت کو ایک ساتھ غرق نہیں کروں گا۔ ورنہ ایسی نافرمانیاں ہیں ہم لوگوں کی کہ ہمیں تو فوراً سب کہانی ہماری ختم ہو جانی چاہیے، ہمیں غرق کر دینا چاہیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے اور اس عہد کا واسطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ یہاں دنیا میں بچے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی بچ جائیں گے، آخرت میں حصہ ہمارا بھرپور ہمیں ملے گا۔ آپ اتنا یاد رکھیے، جتنی بھی ہم نافرمانی اور گناہ کر رہے ہیں تو یہاں تو ہم بچ گئے، مگر یہ سانس جسم سے جیسے ہی جدا ہوگی، قبر میں جیسے ہی پہنچیں گے وہاں بھی عذاب چالو ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر میدان محشر میں تو ایک امید ہے کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کب فرمائیں گے؟ 1000 کئی ہزار برس کا دن ہوگا نا، 50,000 برس کا دن ہوگا قیامت کا، 50,000 25,000 برس کے بعد شفاعت فرمائیں گے، یا 30,000 برس کے بعد، یا 40,000 برس کے بعد شفاعت فرمائیں گے، یا 20,000 یا 10,000 برس کے بعد۔ اتنا جو عرصہ گزرے گا اس میں کیا حال ہوگا ہمارا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو خدا کے خوف سے ڈریے، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار بندوں میں سے ہمیں بنا دے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں مولا ہمیں جو بیمار نے شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں مولا ہم سب کو ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کے علم کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔